بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار الشرط، خیار شرط کا باب۔ اب یہ دیکھیے، بے جو عام طور پر بے ہوتی ہے، جو ہم عموماً جس کا اب تک ہم پڑھتے آئے ہوئے ہیں، وہ بے جیسے ہی ایجاب اور قبول ہوتا ہے تو وہ بے لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بائع کے لیے یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ وہ مبیع مشتری کو دے دے اور مشتری سمن دے دے، اور کیا ہے، بائع سے مبیع کی ملکیت ختم ہو کے مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائع یا مشتری کو اس چیز کی حاجت پڑتی ہے کہ بھئی بے تو کرنے کی حاجت ہوتی ہے، کسی چیز کے خریدنے یا فروخت کرنے کی حاجت تو ہوتی ہے، لیکن اس میں اسے دھوکہ ہو جانے یا جیسی اسے چیز چاہیے ویسی نہ پانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے بائع اور مشتری کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کیا ہے، بے کرتے وقت، عقد کرتے وقت خیار شرط کریں، ٹھیک ہے۔ اور خیار شرط یہ ہوتا ہے کہ مطلب عقد کرتے وقت یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ میں نے چیز بیچی، لیکن مجھے اختیار ہے، ٹھیک ہے، 3 دن تک، اگر 3 دن کے بعد اگر مجھے یہ بے نہیں کرنی ہے تو میں واپس لے لوں گا۔ اس طرح مشتری بھی کہے کہ بھئی مجھے اگر نہیں خریدنی ہوگی تو میں 3 دن کے اندر واپس لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، خیار شرط ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد وہ غور و فکر کر سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو میں نے خریدی ہے واقعی ویسی ہے کہ نہیں ہے، کسی کو بتا بھی سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے، پوچھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے کہ بے، اس لیے بے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اگر میں ابھی نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ چیز بعد میں نہ ملے، یہ دوسرے کو بیچ دے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، خیار شرط دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اختیار ایسا ہوتا ہے جو کیا ہے، شرط کی وجہ سے کیا ہے، ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ قال، امام قدری نے فرمایا کہ خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری، خیار شرط بیع میں بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز ہے، یعنی دونوں کر سکتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہے۔ وَلَهُمَا الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا، اور دونوں کے لیے جو خیار ہوگا وہ 3 دن یا اس سے کم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ والأصل فیہ، اور خیار شرط میں جو اصل ہے، اس کی دلیل ہے جو ما رویہ ان حبان ابن منقذ ابن عمرو الانصاریہ رضی اللہ عنہ کان یغبن فی البیاعات فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بایعت فقل لا خلابۃ ولی الخیار ثلاثۃ ایام۔ یہ حضرت حبان بن منقذ بن عمرو الانصاری، یہ ایک صحابی تھے۔ ان کو کیا ہوتا تھا کہ ان کو آتا ہے کہ مطلب ان کو کچھ پہلے تجارت وغیرہ کرتے تھے اور ان کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی، تو یہ جو بے کرتے تھے تو اس میں کیا ہے، اکثر بے میں کیا ہے، نقصان اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اکثر بے میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے، کہ بعض جیسے یہاں اپنے دور میں بھی ایسے شاطر بیچنے والے خریدنے والے ایسے ہوتے ہیں، تو اگر بیچارہ کوئی نارمل انسان ہو تو اسے بیوقوف بنا دیتے ہیں، نہیں کہ ایک ہی چیز بیچنے میں چھیتر پنڈی بہت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ کیا ہے، ان کو بھی کیا ہے، اکثر نقصان ہو جاتا تھا بے میں۔ تو فقال له النبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اذا بایعت، جب تم بے کرو، فقل، تو تم کہو، لا خلابتا، کوئی دھوکہ نہیں، ولی الخیار ثلاثۃ ایام، اور میرے لیے 3 دن کا خیار ہے۔ تو یہاں سے خیار شرط کا کیا ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ ولا يجوز اکثر منها عند ابی حنیفہ وهو قول زفر والشافعی رحمهم اللہ، اور 3 دن سے زیادہ کا خیار جائز نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک، اور یہی قول امام ظفر اور امام شافعی رحمهم اللہ کا بھی ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ 3 دن تک خیار ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔
وقال يجوز اذا سمى مدة معلومة بحديث ابن عمر رضی اللہ عنہما انه اجاز الخيار الى الشهرين. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ یجوز جائز ہے خیار اذا سمى مدة معلومة، جب کیا ہے ایک مدت معلوم کو بیان کر دے، اس سے یہ کہے کہ 1 مہینے تک یا 1 سال تک یا 10 سال تک مدت معلوم بیان کر دے، تو اس سے بھی زیادہ سے بھی کیا ہے خیار ہو سکتا ہے۔ اور ان کی دلیل یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث بات کہ انہ اجاز الخیار الی الشہرین، کہ انہوں نے کیا ہے 2 مہینے تک خیار کی اجازت عطا کی تھی۔ چلیے دوسری بتا رہے ہیں کہ ولی ان الخيار انما شرع للحاجة الى الترويج ليندفع الغبن فقد تمس الحاجة الى الاكثر فصار كالتعجيل في الثمن۔ دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ خیار یہ انما شرع، یہ مشروع ہوا ہے للحاجت الی الترویج، غور و فکر کی حاجت ہونے کی وجہ سے۔ خرید و فروخت میں کبھی یہ چیز کیسی ہوگی اس میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ لیندفع الغبن، تاکہ کیا ہے خسارہ دور ہو، ٹھیک ہے، نقصان دور ہو، دھوکہ دور ہو۔ وقت تمس الحاجت الی الاکثر، اور ظاہر ہے کبھی کبھی یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ بھئی غور و فکر میں صرف 3 دن نہیں، اس سے زیادہ کی بھی حاجت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے فسارا کا تاجیل فی الثمن، تو یہ کیا ہے سمن میں تاجیل کی طرح ہو گیا۔ سمن میں تاجیل کی طرح ہو گیا مطلب کیا ہے، جیسے ہم ادار خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادار میں ہم کیا ہے 3 دن کے لیے بھی ادار میں خرید سکتے ہیں، 30 دن کے لیے بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس میں بھی کیا ہے حاجت ہوتی ہے نا، کیونکہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ بھئی فوری طور پر سامان ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہوتا ہے، پیسے جا رہے، پگار بعد میں آ رہا ہوتا ہے، پیسے بعد میں آئیں گے، تو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد میں پیسے دے دے گا، تو یہ کیا ہے کہ حاجت 3 دن یا اس سے بھی زیادہ کی ہو سکتی ہے، تو کیا ہے اس وجہ جس طرح ادار میں زیادہ کی مدت معلوم ہو تو جائز ہے، اسی طرح کیا ہے خیار شرط بھی ان کے نزدیک جائز ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان شرط الخیار یخالف مقتضی العقد، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ خیار شرط یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے، عقد جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ کیا ہے اس کے خلاف ہے، اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مقتضی عقد کے خلاف جو بھی شرط ہو وہ کیا ہے، اگر ایسی شرط لگائی جائے تو پھر وہ بے فاسد ہو جاتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ خیار شرط کی وجہ سے بے فاسد ہی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ وہو اللزوم، مقتضی عقد کیا ہے، وہو اللزوم، اس سے کیا ہے بے لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بائع کا مبیع کو مشتری کے سپرد کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کو اپنی ملک کیا ہے ظاہر کر کے، تو یہ چیز کیا ہے اس کے خلاف ہے خیار شرط۔ وَإِنَّمَا جَوَّزْنَاهُ، ٹھیک ہے، امام اعظم جائز کیوں قرار دیتے ہیں، جوزناہ بخلاف القیاس، ہم خلاف قیاس اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بما روینا من النص، جیسا کہ ہم نے حدیث کیا ہے نص میں حدیث بیان کی ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے ہم خلاف قیاس اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ فیقتصر علی المدت المذکورۃ فیہ، تو حدیث میں جتنی مدت بیان ہوئی ہے اسی پر اختصار کیا جائے گا، اکتفا کیا جائے گا، کیونکہ یہ خلاف قیاس ثابت ہے۔ وانتفت الزیادت، اور جو زیادتی ہے وہ کیا ہے منتفی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی 3 دن سے کیا ہے زیادہ خیال نہیں رہ سکتا۔ ہاں الا انہ اذا اجاز فی الصلاۃ جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہاں مگر یہ ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ کا اس نے عقد کرتے وقت شرط کی، لیکن بے کو 3 دن میں ہی جائز قرار دے دیا، یعنی 3 دن ہوئے اور 3 دن کے اندر اندر بے صحیح کر دی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو بے جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، شرط خیار کی شرط 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر لگا دی ظاہر ہے بے تو نہیں ہونی چاہیے، فاسد ہونی چاہیے،
لیکن اگر 3 دن کے اندر پھر وہ کیا ہے بیع جائز کر دیتے ہیں، بیع صحیح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ امام اعظم کے نزدیک یہ درست ہو جائے گی، خلافاً لظفر رحمہ اللہ۔ لیکن اس میں پر امام ظفر اختلاف کرتے ہیں امام اعظم کا، وہ کیا کہتے ہیں، ہوا یقول انہ ان عقدا فاسدا، کہتے ہیں کہ جو یہ عقد ہوا ہے، جو بیع ہوئی ہے، وہ منعقد ہوئی ہے فاسد ہو کر، فلا ينقلب جائزا، تو اب کیا ہے جائز نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز منعقد ہو چکی فاسد ہو کر، تو اب وہ پلٹ کر کیا ہے جائز دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ امام اعظم کی کیا دلیل ہے، وَلَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے، یعنی جس کو خیار تھا، جیسے بائے کو خیار تھا، مثال کے طور پر بائے نے کہا تھا کہ بھائی مجھے 1 مہینے کا خیار ہے، لیکن بائے نے کیا ہے کیونکہ 3 دن سے زیادہ یہ مفسد ہے، تو اس کو کیا ہے قبل تقرر ہی، اس کے تقرر سے پہلے، اس کے ثابت ہونے سے پہلے ہی اس کو 3 دن سے زیادہ والے کو ساکت کر دیا، ٹھیک ہے، تو یعود جائزن، تو اب یہ واپس جائز ہو جائے گی، کما اذا باء بالرقم، جیسا کہ کسی نے اس کوئی چیز بیچی ہے رقم کے ذریعے سے، رقم کسے کہتے ہیں، جیسے لباس وغیرہ یا کپڑے وغیرہ یا آج کل جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں اس پر کیا ہے اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایم آر پی لکھی ہوتی ہے، تو اگر وہ ایم آر پی جیسے لکھی ہوئی تھی، کسی نے مشتری کو چیز بیچی اور اس نے بتایا نہیں کہ اس کی قیمت اتنی ہے، تو ظاہر ہے بے فاسد ہوگی، لیکن اسی مجلس میں اگر اسے اس کی قیمت اس نے بتا دی، ٹھیک ہے، تو بے کیا ہے درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اسی کو بتانے کہ اعلمہ فی المجلس، اور مجلس میں کیا ہے اس نے اس کو بتا دیا رقم اس کی اتنی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، اور اس وجہ سے کہ جو فساد آیا ہے بے میں وہ چوتھے دن کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، 3 دن تک تو جائز ہے، فَإِذَا أَجَازَ قَبْلَ ذَلِكَ، اور چوتھے دن سے پہلے اگر جائز قرار دے دے، لم يتصل مفسد بالعقد، تو جو مفسد چیز ہے چوتھا دن ہے وہ تو کیا ہے عقد کے ساتھ متعلق ہوا ہی نہیں ہے، تو لہذا بے بھی کیا ہے فاسد نہ ہوگی، ولہذا قیل، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان العقد یفسد بمضی جزء من اليوم الرابع، جب یہ ایسی شرط لگا دے خیار شرط 3 دن سے زیادہ کی، تو عقد کیا ہے فاسد کب ہوگا، جب چوتھے دن کا کوئی جز کیا ہے گزر جائے، یعنی فوراً عقد فاسد نہیں ہو جاتا ہے، جب آپ بے کریں گے 3 دن سے زیادہ کی شرط لگائی ہے تو فوراً عقد فاسد نہیں ہوتا، بلکہ جب چوتھا دن کا حصہ گزرا تو اب کیا ہے بے فاسد ہوگی، وکیلا ینعقد فاسدا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بے منعقد ہی فاسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ثم یرتفع الفساد بحذف الشرط، لیکن پھر چونکہ شرط کیا ہے ختم ہو جاتی ہے اور بائع یا مشتری 3 دن کے اندر اندر بے کو درست کر لیتے ہیں، تو لہذا کیا ہے فساد ختم، شرط کے ختم ہونے سے فساد ختم ہو جاتا ہے تو بے صحیح ہو جاتی ہے، فہذا علی الوجہ الاول، اور یہ جو بیان کیا یہ کہ پہلے فساد سے منعقد ہوتی ہے پھر فساد ختم ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے پہلی جو علت تھی، پہلی جو امام اعظم کی دلیل تھی اس کے مطابق ہے۔